اور وہاں پر کیسے ہی پاسبل ہے کہ 313,000 پر باری؟ جنگ حنین میں دیکھ لیجیے، جہاں طاقت تھی مسلمانوں کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کہا کہ تم کو تو طاقت پہ ہی نظر تھی، تو وہ طاقت کسی کام کی نہیں آئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا. یہ میں ہی تھا اس وقت بھی جس نے وہ فوج اتارے جو فوج تم کو دکھ نہیں رہی تھی. اور سراقہ کا واقعہ لکھ لیجیے، جب وہ ہجرت ہو رہی تھی تو سراقہ ان کے پیچھے اپنی تلوار لے کے ان کے قریب جب پہنچا، اب بس تلوار مارنی تھی، معاملہ وہاں ہی ختم ہو جاتا. کون اس گھوڑے کے جو ہے وہ اس کے جو پاؤں ہے زمین میں دساتے ہیں، اور سراقہ ادھر ہی سمجھ لیتا ہے کہ جب ایک دو بار یہ ہو گیا تو ہی کاٹ الرٹڈ، نہیں کچھ معاملہ کچھ اور ہے. تو پوری زندگی مجھے لگ رہا ہے کہ رسول رحمت کی زندگی پوری وہ معجزہ ہی معجزہ ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیجیے، اگر آپ یہ دیکھ لیں گے اس نظر سے کہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ آنکھ کا بھی معاملہ دیکھ لیجیے، تو یہ وہی اسی طرح سے عقل ہے. جہاں عقل کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں اسلام کی سرحد یعنی ایمان کی سرحد شروع ہوتی ہے. جہاں ہمارے چلنے کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں گاڑی کی رفتار شروع ہوتی ہے. اسی طرح سے یہاں بھی معاملہ ہے، ہم عقل سے ہی اس کو ماپیں گے. وہ ایسا ہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ دیکھیں عقل اور اسلام کا رشتہ یہی ہے جس طرح سے آنکھ اور ٹیلیسکوپ یا مائکروسکوپ کا ہے. یہ عقل کا انکار نہیں کر رہا ہے لیکن اس کو کہتا ہے کہ تمہارے میں وہ وسعت نہیں. تو ان چیزوں کو سمجھ لیجئے. لہذا مجھے کسی اللہ کی عظمت اگر اتنی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں، میں سمجھا کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے یہ خواب ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اس نے اللہ کی عظمت کو ہی نہیں سمجھا ہے، اس نے اللہ کی وحدانیت کو سمجھا ہی نہیں. تو پہلے وہ وہاں اپنے آپ کو درست کرے، پہلے وہاں وہ اپنے آپ کو درست کرے. میں کلیئرلی یہ کہہ رہا ہوں، the fault is not here that he is not able to accept this reality. فالٹ تو وہاں ہے. تو یہاں پر یہ چیزیں ہیں چونکہ اس میں بہت سی چیزیں، خیر یہ تو میں نے اس کو کہا کہ جو لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ عقل سے وہ ماپتے ہیں یہ چیزیں، تو سب کچھ ہمارے عقل کے حساب سے نہیں. تو اور ایک میں دیکھوں بتاؤں گا آپ کو، میں نے آپ کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا بھی بتایا، لیکن آپ اور ایک ایگزامپل لے لیجیے. سائنس جو کہہ رہا ہے برتھ آف اے کینگرو، ذرا وہاں دیکھیے کیا کیا حیرانگی ہو رہی ہے. برتھ آف اے کینگرو میں کیا ایکسپلین کروں؟ پہلے تو وہاں بچہ ہی 1 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے. اٹ از ناٹ ہیونگ فل جسٹیشن، وہ صرف 28 دن کا ہوتا ہے یا 30 days یا 34 days، اور ابھی وہ بالکل انڈیولپڈ ہوتا ہے، نہ آنکھیں ہوتی ہیں نہ کچھ ہوتا ہے. اور وہ کیسے پھر جب وہاں سے نکلتا ہے، وہ کیسے وہ اگینسٹ دا گریوٹی ٹریول کر کے پاؤچ میں چلا جاتا ہے. اور پاؤچ میں جب وہ جاتا ہے اس کے پاس سکلنگ پاور بھی نہیں ہے کیونکہ اس کو دودھ چاہیے. اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر جب وہ ٹیٹ اس کے منہ میں چلا جاتا ہے تو وہ ٹیٹ سویلو ہو جاتا ہے اس پاؤچ کا، اور سویلو ہو کے وہ بند ہو جاتا ہے اس کے منہ میں، اور پھر وہاں سیکریشن شروع ہوتی ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ تو یہ کیا حیرانگی نہیں ہے؟ اور سائنٹسٹ خود کہہ رہے ہیں the most weird journey in the biology کہ برتھ کینال سے جب وہ نکلتا ہے وہ بچہ not having the full gestation, just 1 month old، اتنے بڑے اینیمل کا اس میں کم سے کم جسٹیشن جو ہے انسان کی جیسی ہونی چاہیے تھی، 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے اتنے بڑے اینیمل میں. تو 1 مہینے میں، اور پھر then it travels against the gravity and then goes to the pouch. کون اس کو دکھا رہا ہے پاؤچ کا؟ اور سائنس خود کہہ رہا ہے اس میں ماں کا کوئی رول نہیں ہے، انڈیپینڈنٹلی ہی ٹریولز دس. اگر وہ چیزیں پاسبل ہیں تو یہ کیوں نہیں یہ پاسبل ہے اللہ کے سامنے؟ ان سب چیزوں کو جوڑ لیجئے، سائنس کی باتوں کو جوڑ لیجئے. اور ایک فش کا مجھے یاد آ گیا، سی ہارس، وہاں تو میل پریگننٹ ہوتا ہے. دیکھ لیجئے سائنس کو، ایوری ویئر دا فیمیل از پریگننٹ، بٹ ان کیس آف سی ہارس اٹ از دا میل وچ بیکمز پریگننٹ. تو بہت سی حیران کی باتیں ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اسی لیے نے کہا تھا کہ عقل اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتی ہے. ادراک تبھی آپ کو ہوگا اللہ کی عظمت کا جب عقل کہے گی آئی فیل ناؤ.
आई कांट डू इट नाउ मोर, ओवरफ्लो हो रहा है मुझे, तब समझ लीजिए कि आपको अल्लाह की इदराक हो गई। जब अक्ल कहेगी कि मैं फेल हो रही है, मैं इसमें सकत नहीं है, तब आप समझ लीजिए आपने अल्लाह की अजमत को पाया, अदरवाइज नहीं। और अल्लाह की अजमत को जो समझेगा, रसूल रहमत की अजमत को समझे, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। बेसिकली हमने वही नहीं समझा है, अल्लाह की अजमत को ही नहीं समझा है। ये कैसे पॉसिबल है जब है जमीन में जर्रे जर्रे, जब हमारा गोश्त और हड्डियां भूसीदा हो जाएंगी, कैसे अल्लाह ताला हमको फिर वापस ले आएगा? ये कैसे पॉसिबल है? तो वो चीजें जब अल्लाह ताला कहता है, तो अब इसी पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? और दूसरी बात समझ लीजिए कि फिर लोगों ने क्यों, मक्के के लोगों ने क्यों ऑब्जेक्शन उठाया? अगर ये ख्वाब होता तो वो सीधे बोलते, ख्वाब तो कोई भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, उस पर कभी कोई परेशानी ही नहीं। पीपल में बिलीव इट, दे मे नॉट लाइक इट, बोलो ख्वाब देखा है तो कुछ भी हो सकता है। और उसकी कजिन भी तो उसको ये मना करती है लोगों के सामने, खुदारा मत कही कि ऑलरेडी अपोजिशन है आपकी, ऑलरेडी आपको वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो कुछ पता नहीं आप क्या कहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा तो मैं तो सीधे कह दूंगा। तो फिर बहरहाल ये और ये मामला वो है। तो लेकिन अल्लामा इकबाल ने इस पर एक शेर भी कहा है, तुम माने व नजम न समझा तो अजब क्या, है तेरा मद जजर अभी चांद का मोहताज। जो मद जजर आपके दिल में उठना चाहिए, उसको तो आपने कुरान का तो चांद दिखाया ही नहीं। क्योंकि मद जजर उस वक्त जब वो चौधरी चांद होती है, तो कुरान तुम अपने दिल को दिखाओ, फिर वो मद जजर जब वहां उठेगा, उस मद जजर से आप कह सकते हो कि ये ख्वाब नहीं था, ये पॉसिबल है, फिजिकल। अब बहस ये नहीं है, चलो अब मैंने इस पर बताया, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। अब उस पर आ जाए कि मामला क्या था, ये इतना बड़ा कारनामा क्या हुआ, जितना बड़ा ये अजीम सफर है ये, इस अजीम सफर के पीछे अजीम मिशन था। वो अल्लाह ताला हमें इशारा करता है उधर ही, वातईना मूसल किताब वजअलना हुद्दल लिबनी इसराईल अल्लाह तत्तखिज़ु मिन दूनी वकीला। और इसमें तंबीह भी है मक्के के लोगों को कि देखो बनी इसराइल की तरफ, नहीं माना उन्होंने, तो देन आई सस्पेंडेड देम एंड टर्मिनेटेड देम फाइनली। तुम्हारे को भी ज्यादा मोहलत अब नहीं मिलेगी। मेरा पैगंबर यहाँ से जा रहा है, बट डोंट थिंक ही इज गोइंग परमानेंटली। यही तो आपका मौत का सामान बनेगा कुछ सालों में। एंड दैट हैपेंड। नहीं सुधरोगे, तुमको नहीं दे रहे, तो अब आप देखोगे, अब तुम्हारे को भी मोहलत ज्यादा नहीं मिलेगी। एंड विद इन फ्यू इयर्स द मक्का वाज कनक्वर्ड। लेकिन यहाँ सिट्रस है कि ये किताब है, इन्हें असल मामला है किताब, कुरान, आप सुसम की सीरत, वो मिशन कि जिस तरह से आसमानों पर हुकूमत है मेरी, वही हुकूमत जमीन पर भी कायम होनी चाहिए। ये मिशन इतनी फास्ट करना है, विद इन 10 years। और लेमरटाइन ने, इफ आई एम करेक्ट, वो लेमरटाइन ही है, वो एक हिस्टोरियन जिसने कहा था कि अगर आप सुसलम को तीन चीजों का क्राइटेरिया रखोगे इंसान को पहचानने के लिए, द पर्पस, द मीन्स, द मीगर मीन्स एंड द अचीवमेंट्स, यानी कितना उसका बड़ा मकसद था, और उसके पास जराया कितने महदूद थे, ज्यादा थे या महदूद थे। और जाहिर सी बात है, अगर कोई महदूद जराया में अचीव कर रहा है तो उसको ज्यादा ही माना जाता है। और फिर जितनी जल्दी उसने अकम्पलिशमेंट किया, तो यू विल फाइंड नन अदर देन मोहम्मद ऑन दिस अर्थ हु हैज डन इट। हिज पर्पस वाज ग्रेट, द मीन्स वर मीगर, we can say the most meager, but and the time in which he achieved was the shortest। तो उस हस्ती की आप बात कर रहे हैं, उस हस्ती को मेराज पर लेना, अल्लाह ताला का भी जब अजमत सामने रखेंगे, तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई मसला ही नहीं है अल्लाह के सामने। बल्कि मुझे तो इसी में तो अल्लाह की अजमत नजर आ रही है। यही तो हमें जो दिखा रहा है कि अल्लाह क्या कर सकता है। तो इसीलिए अलामा इकबाल ने भी कहता है तेरा, तू माने व नजम न समझा तो इस तो न समझा तो अजब क्या, है तेरा मद जजर अभी चांद का मोहरा। तुम्हारे दिल की जिंदगी ये भी नहीं हुई है। अगर तुम अपने दिल को जिंदा करोगे,
پھر تم وہاں جو دیکھو گے اور اس روشنی سے جب دیکھو گے تو تم کو دنیا کچھ اور ہی نظر آئے گا. ایک سمپل ایکس رے کو آپ میڈیکل سائنس کے نالج کے بغیر پڑھ لیجئے, آپ کو ایک وہ پلاسٹک شیٹ نظر آئے گا. یو وونٹ ہیو اینی انفارمیشن آؤٹ آف اٹ. لیکن میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کے اس کو پڑھو, آپ کو ایک کہانی اس میں نظر آئے گی. It is how you can interpret, how much is your capacity to interpret. نیوٹن کے لیے ایک سیب کا اترنا ہی گریویٹیشنل فورس کا اشارہ تھا. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی جب آپ انٹرپریٹ کرنے بیٹھو گے, بہرحال یہ میں کہہ رہا تھا. اور جب آپ پھر اس کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں کیا تھا, اب کیونکہ اس پر بھی آ جائیں گے, ٹائم کم ہے, تو اس کا ایک تو یہ ہو گیا سفر کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, پھر بیچ میں کیا ہوا وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں, میں وہ نہیں کہوں گا. پھر آسمانی سفر ہوا, پھر کیا کیا ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے, 5 نمازیں فرض ہو گئی, وہاں سے یہ سورہ بقرہ کی وہ آخری آیت, اور پھر وہ میسیج بھی کیا تھی, وہ 14 نکات تھے جو اس میں, اگر آپ اسی سورہ کو دیکھیں گے بنی اسرائیل کو آیت 23 سے 37 تک وہ پورا ہے. میں 2 ہی بتاؤں گا, زیادہ نہیں بتا پاؤں گا. اس میں پورا وہ مشن دیا ہوا ہے کہ کیا تمہارا کام ہے دنیا میں, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈن ویری فاسٹ. اور یہ سپیڈ آپ جان لیجئے, اور کووڈ نے ہم کو سپیڈ سکھایا کہ سپیڈ سے کام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے کووڈ کا جو وائرس ہے اس سے خطرناک وائرس دنیا میں ہے, لیکن ان کی پھیلنے کی صلاحیت اتنی زبردست نہیں ہے. اس کو بھی کچھ, اس میں بھی کچھ انٹینسٹی ہے اس وائرس میں, نہیں کہو گے ٹوٹلی ڈل ہے, لیکن اس سے بھی خطرناک وائرس ہیں. اور وائرسوں نے آج تک دنیا کو پامال نہیں کیا. they never brought the world down. ایڈوانس کنٹری کو ان پر انہوں نے اپنا امپیکٹ نہیں جمایا. لیکن کووڈ کے وائرس نے اتنی انٹینسٹی نہ ہونے کے باوجود بھی سپیڈ کی بیسس پر پورے ورلڈ کو اپنا زور دکھایا اور اپنا لوہا منوایا ان سپیڈ. اور یہی سپیڈ تھی رسول رحمت مشن کی. میں نے آپ کو کہا کہ ود ان 1 and less than 1.5 یا 3 آرڈرز ایسے آ رہے ہیں, اور جو مکہ کی زندگی میں ان کا تصور بھی نہیں تھا. تو ہاؤ اٹ از پاسبل, اتنی جلدی آپ آرڈر کر رہے ہیں, ابھی ان کو مکان نہیں ہے, ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کہے چھوڑو یہ جوڑنے ہونے کی جگہ, تم یہ چیزیں کرتے جاؤ, بیکاز آئی ایم ود یو. اور ہیومنلی اٹ واز ناٹ پاسبل آلسو. ہیومنلی اٹ از ناٹ پاسبل. آپ دیکھ لیجیے وہاں بھی تو سیدھے معجزہ دکھ رہا ہے. تو اس معجزے کو کیا پرابلم ہے سمجھنے میں. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو وہاں کا جو پیغام تھا اس پر بھی میں تھوڑی بات کروں گا. تو اس پیغام پر جب آپ آ جائیں گے, اور اس طرح سے دیکھ لیجیے حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ, بنی اسرائیل کی طرف اشارہ, اور پھر حضرت نوح کی بات کہ تم کس کی اولاد ہو, اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے تمہارا مقام کیا ہے, تم کس خاندان کے ہو, اس کی لاج رکھنا, اور وہ لاج اس نظام سے ہی رہے گی. افسوس کہ وہ نظام بھی ہم نے تتر بتر کر دیا. لیکن میں آپ کو کہتا 2 ہی چیز, ایک چیز اس میں یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی پہلے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کو طاری کرنا چاہتا ہے, انہیں ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے کہ فیصلہ میرا چلے گا, حکم میرا چلے گا. جس طرح سے آسمانوں پر ہے, جس طرح سے پانی پر ہے, ہوا پر ہے, ارتھ کوئک پر ہے, سونامی پر ہے, تو یہاں پر بھی. اور یہ اپنی عظمت کا کر رہا ہے پہلے, تم کس انداز سے میرے کو لے لو. اور لاسٹ میں کیا کہا ان 14 پوائنٹس میں, اس میں بہت سے بیچ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, میں لاسٹ کا بتاؤں گا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا, یعنی تم اپنے اوقات میں رہنا, اے انسان اپنے اوقات میں رہنا. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں, دیکھو جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کہیں کوئی مطلب دروازے کے پاس خود ہی بیٹھتا ہے, کوئی وہ جو وہاں زیادہ اچھی جگہ ہوتی ہے وہاں نہیں بیٹھتا ہے. اور اس کو جب پوچھا بھی جاتا ہے کبھی کبھی, وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے اوقات پتہ ہے, میرے اوقات کتنی, میری وزن کتنی ہے اس مجلس میں, اس لیے میں وہاں ہی بیٹھوں گا جہاں مجھے کچھ اٹھائے, اوپر نہیں اٹھائے گا.
تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو یہ کہتے ہیں اپنے اوقات میں رہو، اپنے اوقات کو جانو، اپنے آپ کو پہچانو. ولا تمشی فی الارض مرحا، علم سے کام لے لو. اس سے پہلے ہی علم کی بات کر رہا ہے، علم کے بغیر بات نہیں کرنا، کیونکہ تمہارے آنکھوں کا، تمہارے دل کا، تمہارے عقل کا، تمہارے کانوں کا حساب لیا جائے گا. ولا تمشی فی الارض، اپنے اوقات میں رہنا. جس طرح سے یہ بہت سی جگہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، کبھی کبھی آپ کہیں گے نہیں آپ ادھر رہے، پھر وہ ندامت میں کہتا ہے، انکساری سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے اوقات پتہ ہے، اس لیے میں وہاں نہیں بیٹھوں گا، میں ادھر ہی بیٹھوں گا جہاں استاد نے مجھے کہا کہ وہاں آپ کو اٹھائے، ادھر ہی بیٹھنا جہاں آپ کو اٹھائے گا نہیں کوئی. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تم اپنے اوقات میں رہنا. تم اوقات میں نہیں رہو گے، غلط جگہ بیٹھو گے تو تم کو میں اٹھاؤں گا، پھر مجھے آئے گا اٹھانا. اور میں بلڈوزر ولڈوزر نہیں لاتا ہوں، میں ان کے بغیر بھی بلڈنگیں گرا سکتا ہوں. اور نہ آواز ہوگی کہیں، نہ کچھ ہوگا، نہ انسان دکھیں گے، نہ کچھ دکھیں گے، وہ گرتی دکھیں گے آپ کو، تو میں آپ کو اٹھاؤں گا وہاں سے. اگر اوقات میں رہو گے، صحیح جگہ پر بیٹھو گے، کوئی پرابلم نہیں. انک لن تخرق الارض ولن، تم زمین، کیونکہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو. ولن تبلغ الجبال طولا، تم یعنی پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے، اتنی بلندی حاصل نہیں کر سکتے. اپنے اوقات میں رہنا، اپنے آپ کو دیکھنا، آپ کی حیثیت کیا ہے، اور کس کے سامنے اس کے کمپیرزن میں بھی دیکھنا، میں کون سا خدا ہوں، میری عظمت کیا ہے، میرا جلال کیا ہے. وہ آپ نے اسراء میں بھی دیکھا کہ میں نے جب اس نائٹ جرنی میں، اسراء تو اسی کو بھی کہتے ہیں کہ جس میں نائٹ جرنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بہت سی جگہ پر حضرت موسیٰ کو بھی پاستے بھی عبادی اللہ، راتوں رات اپنے بندوں کو لے جاؤ، جب ان کو فرعون چیز کر رہا تھا. یہ کئی جگہ پر ہے، بہرحال مجھے وہ اس وقت نہیں کہنا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں پر پھر پروگرام تھا، وہ پروگرام امپارٹنٹ ہے. یہ صرف عجوبے کی طرف ہی نہیں جانا، میراکل کی طرف ہی نہیں جانا. یہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک کا کوئی تماشا ویسا نہیں تھا، کوئی آپ کے پاس میں کوئی سٹوری بادشاہ کہانی نہیں سنا رہا تھا. اس عظیم سفر کے پیچھے ایک عظیم مطلب تھا، پرپز تھا، مشن تھا، اور اسی کو میں آپ کو مدینے میں دکھا رہا ہوں وہ کیا تھا. اور یہاں پر یہ بھی ہمیں سننا چاہیے کہ اس پر اور بھی علامہ اقبال نے کہا کہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا کوئی آسان بات نہیں ہے. جب سدرت المنتہا پر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کہ میں اس کے آگے نہیں جا سکتا ہوں، اور میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے. اور سدرت المنتہا ہمارے مفسروں نے یا عالموں نے، سکالرس نے یہ کہا ہے کہ وہ مقام ہے جہاں سے دنیا کے قوانین زیرو ہو جاتے ہیں، جس طرح سے چاند پر ماس زیرو ہو جاتا ہے. وہاں یہ قانون نہیں ہے کہ ماں اور باپ، بچہ پیدا کرنے کے لیے ماں اور باپ کی ضرورت ہے، وہاں یہ قانون ہی نہیں ہے. اٹ فیلز ایوری تھنگ دیئر. سدرت المنتہا تک یہ دنیا کے قوانین ہے، اس کے بعد نہیں. اس کے بعد وہی ہے جو آپ نے دیکھا، اسراء ہو، چاہے لاٹھی سے پانی یا اژدہا بنے، یا حضرت عیسیٰ اندھوں کو بینا بنائے، مردوں کو زندہ کرے، وہاں یہی چیزیں ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں جو معجزات آپ نے سنے بھی ہیں، قرآن میں بھی دیکھ لیجیے. وہاں آگ نہیں جلا پاتا ہے اگر اس کو اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے چھینا جاتا ہے وہ طاقت. تو وہ دیکھنے، وہ پروگرام دیکھنے کی زبردست ضرورت ہے. اور سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ توحید، اور اصل میں یہاں پر میں ایک بات ضرور کہوں گا، توحید ہی اصل میں وہ انٹینسٹی اور فورس پڑتا ہے، یعنی دا اسپیڈ اینڈ دا انٹینسٹی، یہ توحید کی وجہ سے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کے بھی، آج کیا ہے فقط مسئلہ علم و کلام. اسی توحید سے وہ سرشار ہوئے تھے، اور ان میں جنون پیدا ہوا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ. اور توحید کی جو روح ہے، میں اس کا کتنا بیان کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اس میں ٹو تھنگس آر، اسپیڈ اینڈ انٹینسٹی.
اور یہی کہا گیا تھا حضرت موسیٰ کو بھی، ولا تنیا فی ذکری، میری ذکر میں. اور ذکر صرف سبحان اللہ نہیں ہے، ذکر آپ کو پتا ہے سورہ جمعہ ہمیں کہتا ہے جب نماز کے لیے دوڑو تو ذکر ہی استعمال کیا گیا، جب باہر آ جاؤ تو اپنا فضل کاروبار میں لگ جاؤ کہ وہاں بھی ذکر کا استعمال کیا گیا، وہاں بھی خدا کو یاد رکھو. خدا کو یاد کرنا چاہے نماز کی صورت میں، چاہے سبحان اللہ کی صورت میں، یا انصاف کی صورت میں، یا حیا کی صورت میں، یا ناپ تول کی صورت میں، وہ سب ذکر میں آتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ کو ولا تنیا فی ذکری، ڈونٹ بی لوز، ہیو دیٹ اسپیڈ اینڈ انٹینسٹی جو میں چاہتا ہوں. اور سپیڈ اور انٹینسٹی سے ہی توحید کی معاملہ یہاں پر بھی ہے. اور اسی سپیڈ اور انٹینسٹی سے، اسی توحید کی وجہ سے وہ سپیڈ تھی اس میں، جو مشن 10 سال میں یا 11 سال میں وہ. اب دیکھیے اس کے میگنیچیوڈ بھی کیا تھا، ڈائمینشنز بھی کیا تھے، اور اس کا گریوٹی بھی کیا تھی، وہ سب دیکھ لیجیے. وہ میں کیا ایکسپلین کروں گا اتنی شارٹ وقت میں. بہرحال ٹائم ختم ہو گیا، تو یہاں مسجد کا ٹائم بھی آ گیا، تو اگر آپ مجھے اب اجازت دیں گے تو میں یہاں رک جاؤں گا. اگر موقع ملا تو آگے پھر کبھی بتائیں گے باقی چیزوں کے بارے میں بھی. اور اس میں جو کوتاہی اور کمی رہی ہوگی، ڈیفینیٹلی رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے. تو مسجد کا ٹائم 2-3 بجے ہے. اگر کسی کو سوال بھی ہوگا، دیکھیں آصف میں میرا فون نمبر انصر صاحب کے پاس ہے، انصر صاحب کے پاس ہے، تو وہ بھی آپ کو دے سکتا ہے. بالکل تو آئی ول جزاک بی اللہ ہیپی. خیر. لیکن اس وقت آپ مجھے معاف کر لیجیے کیونکہ ٹائم اب نہیں ہے. انصر صاحب مجھے اجازت ہے اٹھنے کی یا نہیں؟ جزاک اللہ جیسا خیر. آپ کہیں گے، جیسا آپ کہیں گے میں رک بالکل سکتا بالکل ہوں. جزاک اللہ خیر. أسۍ ٲسۍ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ مشکوٗر زِ تۄہہِ کوٚڑوٕ پنُن قۭمتی وقت تہٕ دِتوٕ اَسہِ. نہ یہ سب میری ڈیوٹی ہے. اٹ از مائی ڈیوٹی. آئی ایم پیڈ فار اٹ. اگر کٲنٛسہِ آسہِ کانٛہہ سوال آئی تِم ہیو بین اپوائنٹڈ فار اٹ. اگر کٲنٛسہِ آسہِ کانٛہہ سوال تہٕ تِم ہٮ۪کن پرٛژھِتھ. تہٕ اگر نہٕ وٕنکٮ۪نس چھُ کیٛازِکہِ عشاہُک ٹایم ووت تہٕ تُہۍ ہیٚکِو یہِ مےٚ کوسچن لیکھِتھ، بہٕ ہٮ۪کہٕ فاروٲڈ تِم کٔرِتھ یہِ سرس، تہٕ تِم ہٮ۪کن وٹ ایور جو اگر کوئی لڑکی ہوگی ہو سکتا ہے وہ نہیں پوچھ سکتی ہے، تو وہ انڈائریکٹلی بھی تھرو انصر صاحب یہاں پوچھ سکتے ہیں، اور لڑکا تو ایسا بھی پوچھ سکتا ہے، یا ایز یو فیل. بالکل اگر تُہۍ چھِو یژھان یِہُنٛد نمبر یا بیٚیہِ کینٛہہ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو پرٛژھِتھ اِنشاء اللہ. مےٚ چھا اجازت تیٚلہِ وۄتھنس؟ اَسہِ چھِ سارنٕے اِجازت. تہٕ جزاک اللہ خیرن کثیرا تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد، تہٕ تۄہہِ کوٚروٕ یہِ ایٹینڈ، تہٕ اِنشاء اللہ أسۍ سمکھو بیٚیہِ اِنشاء اللہ. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا كثيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.